بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں بیعت و ارادت کا ہی پتہ نہیں ہے، انہیں اس کا کچھ عطا اور پتہ نہیں ہے، اس کے فیضان اور اس کی برکات سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہمارا وجود ہے، ہم ہیں بس ہمارے عمل ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا وجود ہمارے لیے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جو بوجھ بن جاتا ہے، ہمارا وجود کبھی ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے جو عذاب کے لیے حقدار بنا دیا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی بزرگوں کے نظر کرم کا حال یہ ہوتا ہے کہ وجود سے جو ہمیں زحمت ہو رہی ہوتی ہے اس زحمت کو بدل کر کے نعمت میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حاضری دیتے ہیں، 3 دن تک کہ آپ کے دربار میں آپ کے حجرہ مبارکہ میں اکتساب فیض فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے آپ ملک میں قدم رنجا فرماتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مریدوں نے اور خاص خدام بارگاہ نے آپ کو مزید وہاں پر روکنا چاہا، کچھ دن اور روکنا چاہا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے ابھی سفر کا حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کو پورا کرنے والا ہوں، مزید حکم ہوگا تو عمل کروں گا، بس بندہ تو غلامی کرنا جانتا ہے، میرے آقا کا حکم ہے کہ سفر کیا جائے، میں اس سفر پر کاربند ہوں۔ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، مراقبے میں آپ کو جو فیض و ارشاد ہوا اور اس پر آپ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو اس زمانے میں کچھ قوموں کے لیے بڑا عظیم متبرک پہاڑ مانا جاتا تھا۔ وہاں پر وہ لوگ اپنے طور پر اپنے عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، اور وہاں پر وہ لوگ اپنے طور پر پتھروں کی یا اور کسی مخلوق کی پرستش کیا کرتے تھے، مگر کچھ باتوں میں آپس میں ان کے نا اتفاقی ہو گئی، 2 قوموں کی آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے سے ٹکرانے کی نوبت ایسی پہنچ گئی کہ ہاتھوں میں ان کے ہتھیار آ گئے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کے دروازے پر پہنچا چکے تھے۔ قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی، خون کے دریا بہہ جاتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کشف و کرامت سے ان تمام حال و احوال سے آگاہ فرما دیا، اور آپ نے ایک زبردست بلند و بالا تکبیر بلند فرمائی۔ جیسے ہی آپ کی تکبیر کی گونج وہاں پر پہنچتی ہے، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھے یا جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے سب کے دل لرز جاتے ہیں اور ہاتھ سے ہتھیار چھوٹ کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ حضرت وہاں پر پہنچتے ہیں، جب ان لوگوں نے حضرت کے چہرے کی زیارت کی، مبہوت ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اپنا جھگڑا بھلا دیتے ہیں، اپنا فساد بھلا دیتے ہیں، سب کچھ ان کے خیال و فکر میں کچھ باقی نہیں بچا۔ پھر بعد میں حضرت اپنے زبان پر انوار سے آپ ان لوگوں کے ہدایت کے کلمات کو جاری فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان کرامت میں وہ کرامت و برکت عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو تلقین صبر فرماتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق یاد دلاتے ہیں، لوگوں کے انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے اس حق کو یاد دلاتے ہیں، اور پھر ان تمام کے حقوق کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال کا کیا حق ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے، اس حق کو جب آپ یاد دلاتے ہیں اور انہیں تلقین فرماتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو کہ خود کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا چکے تھے، ان کا وجود خود ان کے لیے وبال جان بن چکا تھا، مگر آج ایک اللہ والے کی نظر رحمت سے یہ حال کو پہنچے کہ وہ سب کے سب یک زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے دامن اسلام سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، اور حضرت خواجہ بندہ نواز کے دست حق پرست پر وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی اس طریقے کی حرکتیں نہیں ہوں گی، حقوق انسان کی پامالی نہیں کی جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی پامالی نہیں کی جائے گی، زندگی گزاری جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں زندگی گزاری جائے گی۔ یہ نعمت جب اللہ والوں کی طرف سے ملتی ہے، نہ وہاں پر ایک قطرہ خون کا بہایا گیا، نہ وہاں پر کسی کو قید کیا گیا، نہ وہاں پر کسی کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، مگر اللہ والوں کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بابرکت بنایا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں رحمتوں کا بسیرا عطا فرما دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ اسی طریقے وہیں پر نہیں رکتا ہے، بلکہ آپ اور جس طرح
طرح سے آپ کو حکم ہوا تھا ایک ندی کے کنارے پر جہاں لوگ پوتر استھان جان کر کے اس جگہ پر وہ لوگ نہایا دھویا کرتے ہیں، اس مقام سے بھی آپ کا گزر ہوا جہاں پر لوگ نہا دھو کر کے اپنے لیے اپنے آپ کے پاکیزگی کا تصور کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے آپ اس کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، کافی دور سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے، پانی کی قلت بھی ہو گئی تھی، آپ نے وضو کیا، عبادت کی اور مراقبے میں آپ جلوہ فرما ہو گئے، عالم استغراق آپ پر طاری ہے۔ اتنی ہی اسی اثنا میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی اللہ والا یہاں پر جلوہ فرما ہے، کوئی ایک ایسا شخص بیٹھا ہے یہاں پر پانی کے کنارے کہ جس کی وجہ سے ہمارا پانی جو پوتر ہے وہ اپوتر ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ جو ان کا تصور تھا اس تصور کو لے کر کے چیخنے چلانے لگے، اور اسی اعتبار سے وہ آپس میں مجمع میں جمع اکٹھا ہونے لگے، ایک دو کرتے ہوتے ہوتے ان کا سب سے بڑا جو مہنت تھا وہ وہاں پر جمع ہو گیا۔ وہ جب حضرت کے قریب پہنچتے ہیں، سب حضرت کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور قریب تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر کسی طریقے سے وہ کوئی تکلیف پہنچا دیتے۔ اسی اثنا میں آپ نے اپنی نگاہ مبارک کو کھول کر کے دیکھا۔ جیسے ہی آپ نے آنکھوں کو کھولا اور آپ کی نگاہوں کا جلال جیسے ہی اس سامنے والے شخص پر جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا اس کے نگاہوں پر پڑنا ہی تھا کہ وہ ایک دہلتی ہوئی آواز نکالتا ہے، دہلا دینے والی آواز نکالتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے، گر کر کے بے ہوش اس قدر ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو یہ گمان گزرنے لگا کہ وہ مر چکا ہے۔ قریب جا کر کے کچھ لوگوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ واقعی وہ دنیا سے چل بسا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی جان کی رمق دمق کچھ باقی نہیں بچی ہے۔ اب اور مزید واویلا در واویلا ہونے لگا، ہنگامہ آرائی ہونے لگی، لوگ کیونکہ آوازیں بہت زیادہ ہونے لگی۔ اسی اثنا میں لوگوں سے بے پرواہ، عالم سے بے پرواہ، کسی کے کسی تکلیف پہنچانے والے ارادے یا اس کے ہتھیار کسی چیز سے کوئی فکر مندی نہیں ہے، بے پرواہی سے آپ شان بے نیازی سے اپنی جگہ سے قدم رنجا فرماتے ہیں، اٹھتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کے وہ جو گر چکا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا وہ جو مردہ ہو چکا تھا کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے دیکھنے والے حیران ہے کہ کیا معاملہ ہے، آیا تو ان کو مارنے کے لیے تھا، آیا تو ان کو سزا دینے کے لیے تھا، آیا تو ان کو دنیا سے مٹانے کے لیے تھا۔ خود بھی جاتا ہے پھر واپس پلٹ کر کے بھی آتا ہے، اور آنے کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا نظر آتا ہے۔ جب یہ معاملے کو دیکھا گیا بہت سارے لوگ اپنے اس سردار کے اطاعت میں، آپ بھی ان لوگوں نے بھی قبول اسلام کر لیا، مگر کچھ لوگ اعراض کرتے رہے۔ مگر جب دوسری دن کی صبح ہوئی تو وہ جتنے وہاں جمع تھے سب کے سب اس سردار کے ساتھ پھر واپس خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور حضرت نے انہیں دین کی تعلیم دی اور جو ان کا سردار تھا اس کو بھی تعلیم دی۔ اتفاق سے جب آپ وہاں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ایک ناریل جو تانبے کا بنا ہوا تھا جسے ناریل کہا جاتا ہے، تو وہ ناریل نما وہ بنا ہوا تھا جس کے اندر اس نے ایک سیر بنا رکھا تھا، یعنی ایک چٹکی ڈال دو اگر تو وہ سونا بن جائے، اس طریقے سے اس نے بنا رکھا تھا۔ اس کو لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضور یہ ایسا ہے کہ آپ اس سے سینکڑوں کلو سونا بنا سکتے ہیں، آپ اتنے امیر ہو سکتے ہیں کہ پھر کوئی کسی بادشاہ کی یا کسی پیسے دینے والے کی یا کسی زمین کی آپ کو حاجت نہیں رہیں گے، خود چلتے پھرتے آپ جہاں چاہیں گے سونا بناتے چلے جائیں گے۔ حضرت نے اس کے ہاتھ سے وہ ناریل اٹھایا اور اٹھا کر کے دریا جو کنارے تھا ندی اس کے اندر آپ نے پھینک دیا، کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے رزق میں بے نیازی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، اللہ اور اس کے رسول کے دامن پر، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، رسول اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکام پر پابند رہو، یہ چیزیں تمہیں خود بخود ملنی چلی جائیں گی۔ جب آپ نے پھینک دیا تو دیکھا کہ زمانے سے دنیا کو اپنے دل میں بسایا ہوا شخص تھا، وہ ایسا تھا کہ جس نے اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو برباد کر ڈالا تھا۔ جب اس کے نگاہوں میں اس کی پوری زندگی کا جو سرمایہ تھا اس نے یہ تصور کیا تھا کہ جس طرح میں نے اس چیز کو پانے کے لیے زندگی گزار دی ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی تحفہ میں ان کے سامنے پیش کر دوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تحفہ تو کجا ان کے لیے ٹھوکر میں پڑے رہنے کے لائق بھی وہ چیز نہیں ہے، تو وہ دل محسوس کر کے رہ گیا، افسوس کرتا رہ گیا۔ حضرت نے اس کے دل کے حال کا مشاہدہ فرمایا اور آپ نے فرمایا تم ایک
لوٹے کے لیے جس میں تم نے اکسیر بھر رکھا ہے اس کے لیے تم بے چین ہو رہے ہو۔ آپ نے حکم فرمایا، دریا کو حکم جیسے ہی فرمایا تو دریا کا کنارہ پورے کا پورا اسی طریقے کے لوٹوں سے بھر گیا تھا، اور ہر لوٹے کے ڈھکن کو کھول کے دیکھا جائے تو اس میں وہی اکسیر نظر آئی جو ایک تانبے کے لوٹے میں وہ لے کر کے آیا تھا۔ بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ کامل بنا دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رکھتا ہے۔ تم بھی اسی راستے پر چلو تو تمہیں یہ خاک کی طلب باقی نہیں بچے گی، اور خاک سے بننے والے اس سونے کی طلب باقی نہیں بچے گی، بلکہ اللہ کی رحمت پر تمہاری نظر ہوگی۔ جس دن اللہ کی رحمت پر تمہاری نظر ہوگی وہ دن تمہارے لیے کامیابی کی طرف لے جانے والا دن ہوگا۔ تمہارے قدموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب اس پر تم پابند ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے فتوح کے دروازے کشادہ فرما دیں گے، اور خدا جسے چاہتا ہے کچھ نعمتیں، کچھ دولتیں، کچھ رفعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرآنی آیات کے ذریعے ان کی آپ نے تلقین فرمائی۔ ان کے دل میں جو دولت کی محبت تھی، جو دولت کی چاہت تھی، وہ ان کے دل سے صاف ہو گئی، اور آپ نے وعدہ کیا، اقرار کیا کہ حضور آج جو دولت کی چاہت میرے دل میں تھی وہ ختم ہو گئی، اب میں صرف اور صرف خدا کی رحمت کی طرف اپنی نظر رکھوں گا۔ جس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے گنوا دیا، اب باقی کی جو زندگی بچی ہے وہ سب کچھ میں اللہ کی رحمت کے لیے گنوا دوں گا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے میں گزار دوں گا۔ آپ نے ان سے وعدہ لیا